بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ چند روز قبل محترم غامدی صاحب نے کرونا وائرس سے جاں بحق ہونے والے افراد کی میت کو جلانے کی اجازت دی تھی، جس کے بعد اہل علم نے قرآن و سنت اور اجماع سے اس رائے کو شدید لفظوں سے رد کیا، جس کے 2 روز بعد غامدی صاحب نے اپنی ذاتی رائے کی وضاحت کے عنوان سے اپنی پچھلی رائے سے رجوع کر لیا۔ آئیے سنتے ہیں کہ ان کی پہلی اور دوسری رائے کیا تھی۔ پہلا سوال تو یہ آپ کے علم میں ہے، وائرس کی جو تباہ کاریاں ہیں اس ضمن میں بعض ڈاکٹرز نے پوچھے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کریمیشن یعنی سپرد نار کر دینے کا تصور ہے، ہم جانتے ہیں کہ مذہب میں تو ایسی چیز نہیں ہے، ہمارے یہاں تجہیز و تکفین باقاعدہ ایک سنت ہے، لیکن وائرس پیدا ہو جائے کسی میں تو بسا اوقات یہ صورت بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ تجہیز و تکفین نہ کی جائے اور اس کو سپرد نار کر دیا جائے۔ مذہب میں کوئی ایسی گنجائش؟ اس وقت جو مسئلہ زیر بحث ہے اس میں اسر کا سوال نہیں ہے، زندگی خطرے میں پڑ رہی ہے، یعنی صورتحال استقرار کی آ گئی ہے۔ عبادات میں تو آپ مشقت کی بنیاد پر متبادل صورت میں جانے کا حق رکھتے ہیں، اللہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ اسی کا دوسرا پہلو ہے آداب۔ میں نے اس کے لیے رسوم و آداب ہی کا لفظ اختیار کیا ہے کہ بھئی ہم اپنے مردوں کو ایک خاص طریقے سے دفن کرتے ہیں، ان کی تجہیز کرتے ہیں، ان کی تدفین کرتے ہیں۔ عام حالات میں اس کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے پیغمبر نے کیا ہے، اسی طریقے سے صحابہ کرام نے کیا، مسلمانوں کی روایت رہی ہے۔ عام حالات میں ایسے ہی ہوگا، لیکن یہ آداب ہی ہیں جہاں ان پر عمل کرنے میں استبعاد پیدا ہو جائے، مشکل پیدا ہو جائے، ایسی مشکل پیدا ہو جائے جیسی کہ آپ اس وقت مثال دے رہے ہیں، تو یہ آداب اٹھ جائیں گے۔ یہ دیکھیے کہ نیکسٹ کلپ میں جو ان کا انداز ہے وہ کیا ہے، یعنی انہوں نے یہ بات کہی ہی نہیں تھی، ذرا خود سن لیجئے۔ اچھا، اگلا سوال ہے جی غام صاحب جو اس وقت میں پوچھا گیا ہے، اور آپ نے کئی دفعہ اس کا جواب بھی دیا ہے، اور میں نے یہ بھی دیکھا فیس بک پہ کہ آپ کے اس جواب کو لوگوں نے بہت توڑ مروڑ کے پیش کیا۔ وہ یہ ہے کہ اس حالت میں میت کے غسل، تکفین، تجہیز، جنازے، ان چیزوں کے بارے میں کیسے کیا کیا جائے گا؟ آپ نے ایک سوال پوچھا گیا تھا تو لوگوں نے اس کو یوں پورٹرے کیا، غالباً آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جلا دینا چاہیے، تو ذرا اس پہ تھوڑا تفصیل سے مجھے بتائیے گا کہ ایسی بات بالکل نہیں کہی، میں نے تو ایک اصول کی طرف توجہ دلائی تھی کہ دین میں ایسی جتنی چیزیں آداب کی حیثیت سے بتائی گئی ہیں، ہمیں آخری درجے میں کوشش کرنی ہے کہ ان کی پیروی کریں، یعنی تجہیز ہو، تکفین ہو، ہم اپنے بھائی کا جنازہ پڑھیں، ہم اس کو دفن کریں، یہی کام کرنے ہیں، یہی ہمارے دین میں مطلوب ہے۔ لیکن جس طرح اس سے پہلے گفتگو ہو چکی کہ اگر کسی وقت ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اس میں پہلے ہی مرتبہ میں چھلانگ لگا کے آپ میت کو جلانے پر کیوں پہنچ گئے ہیں؟ یعنی ماہرین، آخر مسلمان ماہرین بھی تو موجود ہیں دنیا میں، اچھا مسیحی بھی اپنے مردوں کو دفن ہی کرتے ہیں، وہ بھی موجود ہیں، تو آخری درجے میں جب یہ نوبت خدا نخواستہ آ جائے پھر اس پر گفتگو کر لیں گے۔ اس وقت میرے نزدیک عالمی سطح پر ایسی کوئی نوبت نہیں آئی، یعنی ابھی یہی صورتحال ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پر آپ کو وہ اس کی اجازت نہ دیں کہ آپ غسل دیں، اس کی اجازت نہ دیں کہ آپ جس طریقے سے ہم تجہیز کرتے ہیں اس طرح کریں، لیکن یہ ماہرین ہی فیصلہ کریں گے کہ یہ چیز لوگوں کے لیے خطرناک ہو گئی ہے۔ میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ اس میں ان کے فیصلے کو، یعنی ان کا فیصلہ قطعی فیصلہ ہے، اس کو آپ مان لیں گے، اور اس کے بعد جو قریب ترین دین کے مزاج کے قریب ترین صورت ہے وہ اختیار کر لیں گے۔ ٹھیک۔ خیر، ہمارا مقصد اصلاح تھی، جو امید ہے مختلف ذرائع سے ان تک پہنچ گئی، اور غامدی صاحب نے اپنی بے بنیاد رائے سے رجوع کر کے کم از کم اپنے ماننے والوں کی لاشوں کو جلنے سے بچا دیا، الحمدللہ۔ آخر میں ایک انتہائی مؤدبانہ ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ حضور، بھلے آپ کے نزدیک 1400 سال میں امت نے دین غلط ہی سمجھا ہو اور صرف آپ ہی نے صحیح دین سمجھا ہو، لیکن خدا را تجدید دین کرنے سے پہلے ایک بار اس غلط سمجھے ہوئے دین کا مطالعہ ضرور فرما لیا کریں، تاکہ آپ کے ذہن میں جدید اسلام کی رائے آنے کے بعد اٹھنے والے سوالات ضرور ہوں، تاکہ آپ کی کسی بھی رائے کی زندگی کم از کم 2 دن سے زیادہ ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح طریقے سے دین سمجھنے،
اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔